الفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کہتے ہیں آنکھ ناک کان اور دل کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو نا بغیر تحقیق کے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان ان الفاظ کا ذمہ دار ہے, ان الفاظ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اور خوب سمجھو, جب بھی کسی کی اسپیچ سنا کرو نا, اینالائز کرنا سیکھو اس کو, ایک دم نہیں مان لے آیا کرو. آپ اس کی بات کے ٹکڑے کیا کرو کہ اس نے 4 قسم کے الزامات لگائے ہیں, ان چاروں الزامات پہ ہم الگ الگ دیکھو. ہمارے پاس جب کیس آتا ہے نا, ہم تو حکم تحکیم کا کام بھی کرتے ہیں نا بھائی, کاروباری جھگڑے آتے ہیں لوگوں کے, تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب حل کرو. ایک تو ہوتا ہے فتویٰ لکھنا, فتویٰ اور چیز ہے, 2 پارٹیوں کے درمیان فیصلہ کرانا, بولو الگ چیز. فتوے کا مطلب جو آپ سوال لکھ کے دیں گے اس کے حساب سے آپ کو جواب مل جائے گا. دوسرا سوال لکھ کے دے گا بالکل الٹا, اس کو جواب اسی کے حساب سے مل جائے گا. تو 2 الگ الگ فتوے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو یہ فتویٰ دیا, آپ نے اس کو الٹا فتویٰ دے رہے ہو. ہم کہیں گے بھائی جو اس نے سوال پوچھا اس کے حساب سے طلاق نہیں ہوئی, یہ کمبخت جو پوچھ رہا ہے اس کے حساب سے ہو گئی ہے. 2 الگ الگ فتوے جا رہے ہیں, سوال 2 الگ الگ آئے ہیں نا. ابے بھائی کیا کریں, کیسے سمجھائیں؟ لیکن جب تحکیم ہوتی ہے نا, تحکیم, 2 پارٹیاں آتی ہیں, پھر جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا, تو آپ نے عدالتوں میں بھی دیکھا ہوگا جج ایک ایک الزام کو لکھتا ہے, ایک ایک الزام کو لکھتا ہے, اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے پھر کہ کس الزام کی کتنی حیثیت ہے, اس میں آپ کے پاس گواہ ہیں یا نہیں ہے. تو جب بھی کسی کا کلپ سنا کریں, ایک میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کہیں گے مولوی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہیں, یہ ہمیں ضرورت ہے بھائی, پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کرو. جب بھی کوئی دعویٰ کرے اس کے اسٹائل پہ مت جاؤ, اس کے رونے دھونے پہ مت جاؤ, اس کے چیخنے چلانے پہ مت جاؤ, اس کے جذبات پہ مت جاؤ. بعض اسکالر بڑے جذباتی ہو کے بیان کر رہے ہیں, یہ ایسے ہے فلانا ایسے, لوگ کہتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ, یار یہ واقعی اتنا برا ہے یہ آدمی. او بھائی وہ جو دعوے کر رہا ہے دعوے برائے دعوے ہیں وہ. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, حضرت عمر کا دور حکومت تھا, کوئی جج تھے, ان کی عدالت میں ایک عورت آئی روتے ہوئے, اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی تھی میرا شوہر ایسا ہے, میرا بہت رو رہی تھی. تو جو کمرہ عدالت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جج سے کہا کہ جج صاحب یہ عورت بڑی مظلوم ہے, آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا بھائی رونا مظلومیت کی دلیل نہیں ہے. جج تھے نا, ماہر تھے وہ, تو صبح شام بھگتتے رہتے. انہوں نے کہا اگر رونا مظلومیت کی دلیل ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا اور خود الٹا روتے ہوئے آ رہے ہیں. رونا یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا, رو کون رہا ہے؟ بھائی رو رہے ہیں. وجاءوا اباہم عشاء یبکون, قرآن کہتے ہیں شام کو ابا کے پاس آئے روتے ہوئے, رو رہے ہیں ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا, ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا, حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے. تو رونا دلیل محبت نہیں ہے, نہ آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے, نہ جذباتی ہونا آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے. تو ہماری قوم میں بڑا مسئلہ میجورٹی میں یہ ہے کہ وہ جذبات سے متاثر ہو رہے ہیں. جب بھی کوئی الزام لگایا کرے اس کو تجزیہ کیا کرو کہ یہ بول کیا رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, چونکہ آج کل علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے یوٹیوب پہ. ایک صاحب ہیں, ملحد قسم کے ہیں, ویسے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں وہ. انہوں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی تصویریں لگائیں, آئنسٹائن کی, نیوٹن کی, بڑا جو ہے نا, اور بیچ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی, اور کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی یہ ایجادات ہیں, یہ کام کیے اور یہ کام کیے, اور یہ حوروں کی ٹانگوں کی حسن اور جمال بیان کرتا ہے یہ آدمی. نیچے لوگوں نے کہا یار یہ دیکھو مولوی کسی کام کے. مولانا طارق صاحب نے بسا اوقات حوروں کے حسن پہ بیان کیا نا, کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ڈاکٹر ہے اتنا بڑا, انگریزوں کے ساری تصویریں نا, یہ آئنسٹائن ہے, یہ نیوٹن ہے, یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے یہ کیا, اور ہنس بھی رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ حوروں کے. تو ہماری قوم ان کو فالو کر رہی ہے, ان کو چھوڑا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے. یہ بات صحیح نہیں, وہ آپ کو الو بنا رہا تھا اور آپ الو بن گئے ہو. اس کو چاہیے تھا اپنی تصویر لگاتا مولانا طارق جمیل صاحب کی جگہ, اور پھر کہتا آئنسٹائن یہ کر کے گیا, نیوٹن یہ کر کے گیا, اور میں یہاں بیٹھ کے وہ کر رہا ہوں جس کو کراچی میں ایک لفظ کہتے ہیں لیکن وہ ممبر پہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو کون سا کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہے؟
یہ بات کوئی سائنسدان کرتا ہے نا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے، معاذ اللہ ان کی رائے میں. تو نے کون سا تیر، تو کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا ہے، یا کوئی تو لیب میں تو نے کوئی پانی سے چلنے والی کوئی گاڑی ایجاد کر لی ہے؟ تو بھی تو کچھ بھی نہیں کر رہا. وہ حوروں کے فضائل بیان کر کے کم از کم زنا سے تو روک رہے ہیں نا لوگوں کو. تو آپ نے کیا تجزیہ کرنا ہے؟ ایسے فتنہ پرستوں سے ہوشیار رہیں، ان کو پروموٹ نہ کیا کریں. لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں نے ان سے پازیٹیو کہا، واقعی یار یہ پروپیگنڈا ہے میڈیا کا. پہلی بات تو یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے 100 بیانات میں 2 بیان حوروں کے فضائل پر ہوں گے، 98 بیان حوروں کے فضائل پر نہیں ہے. 98 میں اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں جو اس یوٹیوبر کے پاس نہیں ہے، کہ کسی پہ طنز کیسے کیا جاتا ہے، کسی پہ اعتراض کیسے کیا جاتا ہے. ایک اخلاقیات کا شعبہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے شروع کیا تھا، جو مولویوں کا شعبہ ہے، وہ بھی آپ نے ختم کر دیا. اس سے سائنسدان تو پیدا نہیں ہوں گے، تھوڑی سی جو تمیز سوسائٹی میں باقی رہ گئی ہے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھی کسی کا مقابلہ کسی سے کیا جاتا ہے تو جنس کا مقابلہ جنس سے کیا جاتا ہے. خوب سمجھ لو، جنس کا مقابلہ خلاف جنس سے کبھی نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر، یہ ڈاکٹر اس نے یہ میڈیسن ایجاد کی، یہ ڈاکٹر اس نے یہ میڈیسن ایجاد کی، اور یہ میکینک آج تک اس نے کوئی دوا ایجاد نہیں کی ہے. وہ میکینک کہے گا میرا مقابلہ میکینکوں سے کروا میرے بھائی، تو ڈاکٹروں سے مجھے کیوں بھڑوا رہا ہے؟ ابے کیا ہو گیا، تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا مقابلہ آپ کو نیوٹن آئنسٹائن سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لگاتے اور ہندوؤں کے پنڈتوں کی تصویر لگواتے اور سکھوں کے جو بھی ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ لگاتے اور پادریوں کی تصویر لگاتے. پھر آپ کہتے ہیں یہ پادری یہ گائیڈ کر رہا ہے، یہ پنڈت یہ کہہ رہا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یہ جو آپ مقابلہ کر رہے ہو مذہبی لیڈروں کا، مذہبی، آپ مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کو دیکھو، نہا دھو کے جمعے میں تیار ہو کے آتے ہیں، نہا دھو کے سفید کپڑے پگڑی، اور آپ ہندوؤں کے پنڈت کی تصویریں لگاؤ ساتھ میں، عیسائیوں کے پادریوں کی لگاؤ. خدا کی قسم جو گیٹ اپ علماء کا اور جو روحانیت اور چہرے پہ اطمینان ان کے نظر آئے گا، کسی کے مذہبی لیڈروں میں آپ کو وہ روحانیت نظر نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے نیوٹن اور آئنسٹائن کا مقابلہ کروانا ہے تو اپنے یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے کرواؤ. لمس یونیورسٹی کے پروفیسر کی تصویر لگاؤ وہاں پہ، آپ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کی تصویر لگاؤ وہاں پہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. سارا نزلہ کس پہ اتارا جا رہا ہے؟ مولویوں پہ ٹھڑک پوری کی جا رہی ہے اپنی. مجھے ایک بتایا وہاں اٹلی میں یا کہیں جرمنی میں کوئی پادری نے آنا تھا عیسائیوں کے، جس کے اٹلی میں ان کے پوپ آتے ہیں نا وہاں پہ. اب وہ عیسائی لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے کہ ہمارے پوپ آئیں گے. ہمارے یہاں سے ایک عالم گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں عالم کا، وہ شاید ناراض ہو جائیں. ان کا اتنا خوبصورت چہرہ، اتنی بڑی داڑھی ان کی، بڑے چہرے پہ ایک رونق. جب وہ اترے ہیں نا تو وہیں کے لوگوں نے مجھے بتایا اٹلی میں کہ عیسائی ان کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یار یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہیں. یعنی وہ اپنے پادری کو چھوڑ کر کس کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ جو مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہیں ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو پروپیگنڈا دیکھو کس طرح سے ہو رہا ہے. میں پھر بار بار کہتا ہوں، مجھے ان لوگوں پہ اعتراض نہیں ہوتا جو ایسے کلپ بناتے ہیں، تو پیڈ ہوتے ہیں، ان کے تو اپنے مفاد ہوتے ہیں. اعتراض آپ لوگوں پر ہوتا ہے بھائی جو ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پھر ان مولویوں کی ہمیں ضرورت کیا ہے، جب نہ انہوں نے بلب ایجاد کیا، نہ یہ گاڑی ایجاد کر سکتے ہیں، نہ گاڑی کا پنچر لگا سکتے ہیں، یہ حوروں کے فضائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنا سکتے، تو ان کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ مقابلہ نہ کرو. آپ یہ اعتراض کر سکتے ہو. تو بھائی جو آخرت پر ایمان رکھے گا اس کو مولوی کی ضرورت ہوگی، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو مولوی سے زیادہ بیکار طبقہ واقعی دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یہ اس نظریے کے قائل ہو کہ ہم نے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے، تو پھر آپ واقعی، میں کہتا ہوں، مولوی سے بیکار طبقہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو قرآن کی بھی ضرورت نہیں، پھر تو پیغمبروں کی بھی ضرورت نہیں، پھر تو اسلام کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر تو یہ دنیاوی اور مادی ترقی ہی سب کچھ ہے. لیکن قرآن پکار کے کہہ رہا ہے وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اس ترقی سے متاثر مت ہونا.
پچھلی امتوں کو جو ہم نے تباہ کیا ہے اسی سائنسی ترقی پہ انہوں نے ناز کرنا شروع کر دیا اور پیغمبروں کی دعوتوں کو ٹھکرانا شروع کر دیا. پیغمبر نے کہا زنا حرام, انہوں نے کہا ہم سائنسی ترقی کو فوکس کریں گے, زنا کرنا نہ کرنا یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ ہمارا ٹاپک, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. یہ لوگ جو مولویوں کی مخالفت کر رہے ہیں نا صرف ایک حور کو لے کے, مولوی کا اصل ٹاپک حور نہیں ہے. مولوی کا اصل ٹاپک یہ کہ آپ اپنے باپ اور ماں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا سکتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمع کرائیں گے تو ترقی کریں گے, گھر میں رکھیں گے تو ہمیں ان کی کھانسی برداشت کرنا پڑے گی. یہ اس ٹینشن سے بچنے کے لیے سوسائٹی سے مولوی کو کیا کر رہے ہیں, نکالنا چاہتے ہیں. مولوی کہتا ہے تمہیں زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو پتا ہے اگر ہم نے زنا کو حرام کر دیا تو بہت ہم چاند پہ تو پہنچ, دیکھو انگریز زنا کر کے بھی چاند پہ پہنچا کہ نہیں پہنچا, تو ان کو تو چاند پہ پہنچنا ہے. ان کو کیا اس سے کہ خدا کس چیز سے خوش ہوتا ہے, خدا کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. تو مولوی کہتا ہے نکاح کرو, ان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. یہ کیوں ہمارے داخلی معاملات میں ہم گرل فرینڈ رکھیں یا نکاح کریں, ہمارا ہیڈ ہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مولوی کہتا ہے شراب کیا ہے, حرام ہے. یہ کہتے ہیں یار شراب پی کے انگریز کہاں سے کہاں چلا گیا. مولوی کہتا ہے بھائی شراب پی کے تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ چاند پہ پہنچ جاتے ہو, ہم مانتے ہیں اس بات کو, لیکن خدا شراب سے کیا ہوتا ہے, ناراض. چترول لگیں گے مرنے کے بعد. جو زنا کرتا ہے دنیا میں ترقی کر لیتا ہے میرے بھائی وہ, لیکن چترول کب لگیں گے, مرنے کے بعد. جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرتا ہے ترقی کر لیتا ہے, ہو سکتا ہے میڈیکل کالج میں اس کے نمبر زیادہ اچھے آئے کیونکہ ابا کی ٹینشن ہی ختم ہو گئی, لیکن چترول کب لگیں گے, بولتے کیوں نہیں, مرنے کے بعد. سود کے ذریعے آپ پیسہ کماؤ گے, آپ قوم کا بیڑا غرق ہو یا نہیں ہو, آپ فائدے میں بظاہر چلے جاؤ گے. چترول کب لگیں گے, بولو نا, مرنے کے بعد. عورت پردہ نہ کرے ترقی کر لے گی وہ. بہت سی انگریز عورتیں نے زنا کر کے کتنی ترقی کی ہے, ہر شعبے میں آگے بڑھی ہیں وہ, ملکوں کی وزیر اعظم ہو سکتا ہے بن گئی ہوں. چترول کب لگیں گے, مرنے کے بعد. آپ شرک کرو ترقی پھر بھی کر لو گے. چترول کب لگیں گے, مرنے کے بعد. تو آپ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دو تو پھر مولوی بھی فضول اور اس کی یہ باتیں بھی فضول. لیکن آپ اگر مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہو تو آپ کے لیے نیوٹن اور آئنسٹائن کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی مولوی کی اہمیت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کرو بھائی, موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. نہیں مانو منافقت چھوڑ دو. پھر آپ پھر یہ نہ بولا کرو میں مسلم ہوں لیکن میں ان مولویوں کو نہیں مانتا. او بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے, تو سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا. اور حوروں کا جہاں تک مسئلہ ہے, تم مذاق اڑاؤ حوروں کا, ہمیں تو چاہیے بھائی, تم اڑاؤ مذاق. کل خدا کی قسم ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا تو قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ پانی ہے نہیں اور یہ مولویوں کو دیکھو یہ پٹے لے لے کے کیا بنا رہے ہیں, کشتی. نوح علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے وحی کی ہے بھائی عذاب آئے گا. انہوں نے کہا عذاب کا کوئی چانس ہے نہیں, کوئی سمندر قریب میں ہے نہیں, کوئی دریا ہے نہیں کہ سیلاب آئے, اور یہ مولویوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم, اڑا لو مذاق, کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. تو آپ آج حوروں کا مذاق اڑا لو بھائی, ہم تو خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں بھائی, ہمیں تو حوریں چاہیے, ہمیں تو چاہیے بھائی. اور ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ان حوروں سے ہمیں محروم نہ کرنا اور ان کمبختوں کو محروم کر دینا. یہ دنیا میں بھی محروم ہے حوروں سے. ان کو گرل فرینڈز ملتی ہیں, بیویاں ان کو نہیں ملتی, اور گرل فرینڈ کا جب موڈ آف ہوتا ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے چلی جاتی ہے. اس کو جب زیادہ تو کل آج تو غریب ہو جا, دیکھتا ہوں میں تجھے کتنی حوریں دنیا میں ملتی ہیں. دیندار لوگوں کو وفا کرنے والی بیویاں ملتی ہیں, وفا کرنے والی اولادیں ملتی ہیں جو بڑھاپے میں سہارا بنتی ہیں. ان کمبختوں کو جو حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں, نہ دنیا میں وفادار بیویاں ملتی ہیں اور نہ بڑھاپے میں وفادار اولادیں ملتی ہیں. اور آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں میں, یہ جو بار بار الزام لگا رہے ہیں مولویوں کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا. لوگ کہتے ہیں دیکھو اتنی مسجدیں, اتنے مدرسے, لیکن اتنی کرپشن. یہ بھی دعویٰ برائے دعویٰ ہے. ان مسجدوں کا کیا کردار ہے بھائی آپ کو ترقی سے روکنے میں؟ کسی کو دیکھا آپ نے مسجد میں امام کو بیٹھ کے ترقی کے خلاف تقریر کر رہا ہو؟ کسی کو دیکھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں ترقی کے خلاف تو تقریر نہیں کرتے, لیکن حوروں کے اتنے فضائل بیان کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, اور کوئی آئنسٹائن اور نیوٹن جیسا پھر پیدا نہیں ہوتا, سارے حوروں کے چکر میں لگ جاتے ہیں. او بھائی حوروں کے چکر میں لگا کے ترقی سے نہیں روک رہے, آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ہم کہ تم ترقی کرو, کیونکہ اللہ نے جنت کی حوروں کا وعدہ سست اور پوستی لوگوں سے نہیں کیا, انہی لوگوں سے کیا جو اسٹرگل کرتے ہیں.
میرے تو میڈیکل کالج میں بیانات ہوتے رہتے, میں کہتا ہوں تمہیں حوریں ملیں گی نہیں اس وقت جب تک تم پڑھائی کو فوکس نہیں کرو گے. اسلام جب دنیا میں آیا, مجھے ایک بات بتاؤ, سائنس نے ترقی کی ہے یا تنزل میں گئی ہے سائنس؟ یہ تو گورے اعتراف کر رہے ہیں کہ مسلمان سائنٹسٹ اگر نہ ہوتے تو جس ترقی پہ آج ہم ہیں آج سے 500 سال کے بعد ہوتے. تو اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد ہی لوگوں نے سائنسی ترقی شروع کی ہے. تو اسلام نے کون سا ایسا سبق دیا تھا کہ سائنسی ترقی شروع ہو گئی؟ اس وقت تو یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. جتنے آپ کے سائنسدان ہیں نا جو اس وقت جتنے علوم ہیں, ان سب کے تانے بانے کہیں نہ کہیں مسلمان سائنٹسٹ سے جا کے مل رہے ہوں گے. تو اگر اسلام ترقی میں رکاوٹ ہوتا ہے یا مولوی ترقی میں رکاوٹ ہوتا تو بنیادیں کیوں رکھی ہوتی ہیں اسلام نے سائنس کی؟ ایک چیز خیر کی تھی, آپ نے سائنس کا لیبل لگا کے اس خیر کو بھی سوسائٹی سے ختم کر دی. ہمارے ہاں میں ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے ہاں جو تھوڑی بہت خیر ہے نا میرے بھائی, تھوڑی سی خیر, جو تھوڑی کرپشن کم ہے, بہت زیادہ ہے لیکن اور زیادہ ہوتی اگر یہ مدارس اور یہ مسجدیں نہ ہوتی, کیونکہ تھوڑا بہت حوروں کی لالچ میں ہو سکتا ہے کرپشن چھوڑ دے وہ. اگر یہ دینی مدارس اور مسجدیں نہ ہوتی جہاں کوئی خیر کی باتیں ہو رہی ہیں, تو خدا کی قسم آپ کے قانون میں اور آپ کے حکمرانوں کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ قوم کو سنبھال لیتے. انہوں نے, وہ خود اتنے کرپٹ ہیں, وہ تمہیں کرپشن کے خلاف بیان دیتے کیا؟ وہ لطیفے سناتے تمہیں کرپشن کے خلاف؟ ان کا کرپشن کے خلاف بولنا خود لطیفہ ہوتا. یہ تو تھوڑا بہت قبر کا عذاب کا خوف ہے جو لوگ دیانتداری سے کام لے رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی میرے بھائی یوٹیوب پہ فیس بک پر کوئی بھی شخص بیٹھ کے فضول باتیں کر رہا ہو نا, تو اس کو پروموٹ نہ کیا کریں, اینالائز کیا کریں. نمبر 1, آپ نے یہ الزام لگایا, اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ نمبر 2, آپ نے یہ الزام لگایا, اس کا کیا ثبوت ہے؟ نمبر 3, آپ نے یہ الزام لگایا, اس کا کیا ثبوت ہے؟ تاکہ آئندہ کوئی بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟